ہماری کون سی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے لوگ کہیں گے یہ امت محمدیہ کا حصہ ہے؟ نماز 5% لوگ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ پتہ نہیں اللہ ماشاءاللہ کتنے لوگ دیتے ہیں۔ اس ملک کا فائنینشیل کرائسس ختم ہو سکتا ہے صرف زکوٰۃ اگر دے دی جائے۔ روزے معاذ اللہ آج کل آپ خود دیکھ رہے ہو، میں حیران ہوں، پہلے ایک تقدس ہوا کرتا تھا رمضان کا جو آج ختم ہو چکا ہوا۔ پہلے پاکستان میں کوئی اوپنلی کھاتا پیتا تھا تو اس کو 3 مہینے قید ہوتی تھی۔ آج سکولز میں یونیورسٹیز میں اوپن اجازت ہے، کینٹینز کھلی نہیں ہے، پہلے تو کینٹینز نہیں کھلتی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج مبارک چل رہا تھا اور ہم نے عرفات تک کا ذکر پڑھا تھا لاسٹ ٹائم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کو چھوڑ کے عرفات تشریف لے گئے، کیونکہ پہلے قریش کیا کرتے تھے، مزدلفہ تک جاتے تھے اور وہیں پہ خرید و فروخت کر کے وہیں سے واپس آ جاتے تھے۔ تو اسلامی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا، اور یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحج کو یوم تشریق شروع ہو جاتے ہیں۔ 9 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک۔ اور اس میں میں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آپ نے اونچی پڑھنی ہوتی ہے یوم تشریق میں، واجب ہے فرض نماز کے بعد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کو پہنچے فجر کی نماز پڑھ کے عرفات، اور عرفات اس دن جمعے کا دن بھی تھا، یعنی کہ ایک طرح سے آپ کہہ لو کہ یہ حج اکبر بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا یہ حج اکبر بھی تھا، جمعے کا دن تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشادات اور کچھ آپ لیکچر کہہ لو یا کچھ سرمنز کہہ لو وہ دیتے رہے، پہلے بھی دیتے رہے، مینا میں بھی دیے، عرفات میں بھی جا کے جو مین حضور نے مخاطب کیا صحابہ اکرام کو، اور اس کے بعد بھی جو یوم تشریق کے دن تھے اس میں اپنے لیکچرز وہ دیتے رہے۔ مور اور لیس سارے لیکچرز کا جو کرکس ہے وہ سیم ہے، مطلب کہ فیئرویل سرمن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، وہ جو نارمل ڈیز پہ بھی یعنی کہ منا کے دن پہ بھی اور بعد میں بھی ایام تشریق میں بھی، یعنی کہ 10 11 12 13 ذی الحج کے بھی یہی باتیں دہرائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں میرے اور آپ کے لیے سننے کے لیے، کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ سے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ اب صحابہ کو تو پتا تھا دن کون سا ہے، لیکن وہ خاموش اس لیے رہے، انہوں نے کہا کہ شاید حضور اس دن کو کوئی نیا نام دینا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا آج یوم نحر نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شک آج یوم نحر ہے، اور یہ بڑا سیکرڈ ڈے ہے۔ آپ کو پتہ ہے 9 ذی الحج جو ہے بڑا سیکرڈ ڈے ہے مسلمانوں کے لیے، حج ہے اس دن، مطلب کہ حج کا جو سب سے مین اور رکن ہے عرفات کا رکن، وقوف عرفات، جو وقوف عرفات نہیں کرتا اس کا حج کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سب سے مین رکن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ مقدس دن یوم نحر نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا بے شک یہ مقدس دن یوم نحر ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ مقدس مہینہ ذی الحج نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا بے شک یہ مقدس مہینہ ذی الحج کا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہم ایک مقدس شہر میں نہیں ہیں؟ صحابہ نے فرمایا بے شک ہم ایک مقدس شہر میں۔ اس کے بعد اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں گنوائیں، دن، مہینہ اور شہر۔ اب دن کیا ہے؟ 9 ذی الحج، مہینہ کیا ہے؟ ذی الحج، اور شہر کیا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ کے
آس پاس ہی ہے نا یہ منی اور یہ سارا کچھ. اور حضور نے فرمایا کہ یہ تینوں مقدس ہیں. لیکن پھر آگے حضور نے کیا فرمایا کہ پھر آپ سب جان لیجئے کہ آپ کی زندگیاں، آپ کا پیسہ، آپ کی آنر اور آپ کی ڈگنیٹی ایک دوسرے کے لیے اس سے زیادہ مقدس. یعنی کہ مکہ مکرمہ 9 ذی الحج کا مہینہ اس سے زیادہ ایک مسلمان کی ڈگنیٹی یعنی کہ آنر، اس کی رسپیکٹ، اس کا پیسہ اور اس کی جان اس سے زیادہ مقدس. یہ اللہ کے نبی نے اپنے خطبے کا شروع یہاں سے کیا. اور آج ہمارے لیے نہ کسی مسلمان کی معاذ اللہ جان مقدس ہے، نہ کسی کی پیسہ مقدس ہے، نہ کسی کی معاذ اللہ رسپیکٹ مقدس ہے. کسی کو بھی اٹھ کے آرام سے کوئی بھی ذلیل کر دیتا ہے، بھرے مجمع میں کسی کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے. یہ ڈگنیٹی اور رسپیکٹ بھی میرے بھائی اتنا ہی مقدس ہے، اس سے زیادہ مقدس ہے جتنا 9 ذی الحج ہے، جتنا ذی الحج ہے، جتنا مکہ مکرمہ ہے. تو مجھے اور آپ کو اس بات کے بارے میں آج کے بعد ابھی میں نے اور آپ نے پڑھ لیا ہے، سوچنا چاہیے کسی سے بات کرتے ہوئے کہ میں کسی کی رسپیکٹ یا سیلف رسپیکٹ یا ڈگنیٹی یا آنر کے اوپر حملہ تو نہیں کر رہا. تو وہ تو اللہ معاف کرے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس سٹیج پہ ہمیں کبھی نہ لے کے جائیں کہ جو زندگیوں سے بھی کھیلتے ہیں لوگوں کی اور جو پیسوں سے بھی کھیلتے ہیں، لوگ آگ بھی مارتے ہیں، وہ تو اور بہت بڑے گناہ ہیں. لیکن دیکھ لو آپ کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تھرو ایک مسلمان کو اتنی عزت دی ہے کہ اس کی آنر اور ڈگنیٹی بھی دوسرے کے اوپر کیا کر دی ہے کہ آپ کو اوپر جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی فضول بات یا اللہ کو بات کہہ سکیں. اللہ نے یہ حق دیا ہی نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کہہ رہے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ آپ 9 ذی الحج کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ ذی الحجہ کے مہینے کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو حرمت کے مہینہ ہے، اور یا پھر آپ مکہ مکرمہ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں. تو ایک مسلمان کی آنر اور ڈگنیٹی اتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کی زندگی اور مال اتنا امپورٹنٹ ہے. اکثر بات تو ہم یہ سنتے ہیں کہ جان اور مال ایک مسلمان کا غصے پہ حرام کر دیا گیا، یہ حضور نے آخری خطبے میں فرمایا تھا. لیکن آنر اور ڈگنیٹی بھی حرام کر دی گئی. کسی کی آپ آنر اور ڈگنیٹی پہ مال نہیں کر سکتے، یہ بھی میرے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. تو میرے بھائی مجھے کوئی رائٹ نہیں پہنچتا، میں جو مرضی ہوں، جس مرضی پوزیشن میں بیٹھا ہوں کہ میں کسی کی آنر اور ڈگنیٹی جو ہے وہ خراب کر سکوں. اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس میں ہدایت نصیب فرمائے. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگیاں دی ہیں، مال و دولت دیا ہے اور ایک عزت اور رسپیکٹ اور وہ سب کچھ دیا ہے، یہ سب کچھ ایسے ہی سیکرڈ ہے جیسے آج کا دن یعنی کہ 9 ذی الحج، آج کا یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ اور مکہ مکرمہ. یعنی کہ اتنی میری اور آپ کی اتنی عزت اللہ کے نزدیک. وہ تو ہم نے ایک دوسرے کی عزت نہیں کی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی ہے وہ قدر. تو یہ خطبے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اظہار کرنا شروع کیا اور یہ بتانا شروع کیا کہ تم لوگ اللہ کے آگے کیا حیثیت رکھتے ہو. اس کے بعد حضور نے یہ فرمایا کہ آج جاہلیت کی ساری رسمیں میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہیں. آج کے دن جاہلیت کی رسمیں ساری میرے پاؤں کے تلے رون دی گئی ہیں. لیکن آج میں اور آپ جب مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں جاہلیت کی کتنی رسمیں ابھی بھی موجود ہیں. خیر، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم ایک نیا ایرا یا نیا چیپٹر کھولنے جا رہے ہیں جس میں صرف اچھائی ہے، تقوی ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، جس میں کوئی شرک نہیں ہے، جس میں کوئی صرف بت پرستی نہیں، اللہ کے ساتھ پارٹنرز بھی ایسوسیٹ کرنا وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. یہ ایک نیا دور ہے اور خوبصورت دور ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کیا کہ آج کے بعد سے آفٹر ٹوڈے سود جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے.
یعنی کہ 9 ذی الحج کے دن سود آفیشیلی ڈکلیئر ہو گیا کہ حرام ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ یہ ہینڈی ورک ہے کس کا؟ شیطان کا. یعنی کہ شیطان اس کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ آپ کے پیسے بڑھتے جائیں گے. حالانکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ تجارت سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے. تو ہمارا حساب ذرا الٹا ہے. اس کے بعد کوئی بھی مومن یا مسلمان آج کے بعد سے سود کے کسی بھی قسم کے معاملے میں انڈلج نہ کرے اپنے آپ کو. اور یہ کمپلیٹلی ڈراپ کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر. اب صرف وہی ہے جو آپ نے قرضہ لیا ہے. یعنی کہ لیٹ سے اگر کسی نے 100 دینار قرضہ لیا تھا اور اس کے اوپر 110 دینار سود کی وجہ سے ہو گئے تو اس نے 100 دینار ہی واپس کرنے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی طرف سے جس کا جو بھی سود تھا سب معاف کر دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے حضور کے چچا جان جو تھے وہ ایک بینک بھی تھے. آپ کے لوگ ان کے پاس بہت پیسہ رکھواتے تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بہاف پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سود بھی سب کا معاف کر دیا. اور حضرت عباس نے اور جو دل بڑا کیا اور کہا کہ میں نے کیپٹل بھی معاف کر دیا. یعنی کہ وہ جو قرض لیا ہوا لوگوں نے میں نے وہ بھی معاف کر دیا. علماء کہتے ہیں اس کے بدلے میں عباسیت کیلیفیٹ جو ہے وہ 500 سال چلی ہے. اللہ نے پھر اللہ قرض نہیں رکھتے کسی کا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ فوراً واپس کرنے والی ذات ہے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی بات کہی کہ کسی کو جو ہے ضرر مت پہنچاؤ، کسی کو قتل مت کرو. آج دوبارہ سے میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ساری رسمیں میرے پاؤں کے تلے رون دی گئی ہیں جاہلیت کی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ 3 دفعہ فرمایا. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کس معاملے میں؟ Be careful how you treat your woman. اللہ سے ڈرو کہ تم اپنی خواتین کو کیسے ڈیل کرتے ہو. کیا رائٹس آف وومن مجھے یونائٹڈ نیشنز نے سکھائے تھے یا اللہ کے نبی نے سکھائے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرا رہے ہیں اللہ کے نبی کہ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان کو اپنی اسپاؤسز بنایا ہے اللہ کے نام پہ. اور اس کے بعد وہ بھی کسی کی بچیاں تھیں، ان کی بھی فیملی تھی، وہ بھی تو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہیں. تو اس معاملے میں اللہ سے ڈرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خصوصی جو ہے وہ زور دیا کہ اوپریسرز میں سے مت ہونا، اپنی خواتین کو اوپریس مت کرنا. اور یہ دعا بھی سکھائی کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ تمہاری اسپاؤسز یعنی کہ بوتھ اینڈز پہ، یعنی کہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ آپ کو ان آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے آپ کے لیے. آج تو اللہ معاف کر الٹا حساب ہوتا جا رہا ہے، بلکہ عورتیں مردوں کو سپریس کر رہی ہیں. وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی بالکل جائز نہیں ہے کہ جو ہے وہ بلا وجہ کی جو ہسبینڈ ہے اس پہ بلا وجہ کا بوجھ ڈالا جائے. جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، جتنا اس کا کام یہ ہے کہ اس نے آپ کا بیسک نان نفقہ اٹھانا ہے. آپ ٹھیک ہے اگر وہ الحمدللہ برداشت کر سکتا ہے، آپ اپنے خواہشات کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے نبی نے دونوں معاملات میں ڈرایا ہے، لیکن خصوصی طور پہ عورت کے معاملے میں اللہ نے زیادہ ڈرایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم ایک نکاح نامے پہ جو کہ سنت رسول ہے اس کے عوض ہم ایک عورت کو اپنی گھر کی زینت بناتے ہیں. وہ میری عزت ہے، اور اگر میں اس کو اپنی عزت نہیں سمجھوں گا اور اس کو حقارت سے ٹریٹ کروں گا تو باقی کیا کریں گے اس کے ساتھ؟
تو اس کی پروٹیکشن میرے ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے 3 دفعہ کہا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. اس چیز کے معاملے میں جو عورتیں تم نے اللہ کے نام پہ نکاح میں لی ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا کہ میرے بعد کفر میں مبتلا مت ہو جانا اور ایک دوسرے کو قتل مت کرنے لگو. ابھی آپ ساری تعلیمات حضور کی سنتے جائیں, یہ آخری تعلیمات ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جو حج کے 5 دن تھے اللہ کے نبی نے بار بار ان چیزوں پہ زور دیا ہے. یہ صرف ایک دن کا خطبہ نہیں ہے. حضور جو بھی یاد دہانی کرا رہے تھے یہ چیزیں تھیں جو ان پہ یاد دہانی کرا رہے تھے. میں اور آپ اپنی زندگی صرف انہی چیزوں پہ لے آئیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو کامیاب کر دیں گے. اس کے بعد یاد رکھنا کہ تم اور تمہارا بھائی ایک جسم کی مانند ہیں. اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے. یہ حضور کی بڑی مشہور حدیث ہے. اور لیکن آج ہمیں نہیں فرق پڑتا. اللہ معاف فرمائے. رمضان المبارک میں دوبارہ فلسطینیوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, میرے گھر میں مجھے افطاری سحری مل رہی ہے الحمدللہ, سکون کی نیند آ رہی ہے, سب کچھ ہے, نہیں فرق پڑا. چلے فلسطین دور کی بات ہے, ادھر بلوچی ہیں KPK کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں, اللہ معاف فرمائے, جس طرح ان کو بچر کیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے لوگوں کو, یہ آپ کے سامنے. تو ہمیں ان کا کیا فرق پڑا. پھر اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی. آیت کیا بلکہ پوری صورت یہ, اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. یہ اللہ تعالیٰ نے پوری جو وہ ہے صورت نازل فرما دی. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے ایک اور آیت نازل ہوئی جو یوم اکملتم دینکم والی آیت ہے, اور کہ آج میں نے تمہارا دین پرفیکٹ کر دیا, تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا اور اپنی فیور تمہارے اوپر کمپلیٹ کر دی. تو سبمیشن اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ٹو سرنڈر, ٹو سبمٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کے بعد آپ دین کے اندر کوئی چیز ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں کی جا سکتی, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرفیکٹ کر دی ہر چیز, تم اب جو ہے اس کے مطابق چلو گے. اور معاذ اللہ میں کوئی چیز اگر ایڈ کرتا ہوں یا سبٹریکٹ کرتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کر رہا ہوں, کہ اللہ کو معاذ اللہ دین پورا سمجھ نہیں آیا, معاذ اللہ مجھے آیا. تو یہ بدعات جو ہے تبھی گمراہی, اور ہر گمراہی جو ہے وہ آپ کو جہنم میں لے کے جانے والی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رونا شروع ہو گئے؟ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو, جب بھی کسی چیز کو عروج آتا ہے اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے. آج عروج کا دن ہے. مجھے ڈر ہے کہ جلد ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھو دیں گے اور کہیں ہم اس مشن سے بھٹک نہ جائیں. اور حضرت عمر کا وہ خوف اور وہ ڈر آج میرا اور آپ کے سامنے ہے. بلکہ حضرت عمر کے جانے کے بعد ہی یہ معاملات شروع ہو گئے تھے. لیکن آج تو جو ہمارا زوال کی حالت ہے, اس سے بری حالت میرا نہیں خیال دنیا میں کبھی ہم نے دیکھی ہوگی. شاید تاتاری والا ٹائم ہو, وہ ہم نے دیکھا نہیں, سے ہمیں نہیں پتا. اور پھر کچھ بیسک باتیں جو آپ سب کو پتہ ہیں, یہ جو ہم اسلامیات میں رٹ کے بس رٹے مار کے صرف پیپر پاس کرنے کے لیے رٹتے تھے, وہی حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان کسی سے افضل نہیں ہے. عربی اجمی سے افضل نہیں ہے, اجمی عربی سے افضل نہیں ہے, گورا کالے سے افضل نہیں ہے, کالا گورے سے افضل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں, اس کا تقوی زیادہ اللہ کے نزدیک
چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، اجمی ہے، عربی ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے۔ اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری ساری باتیں ان تک پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہاں مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باؤنڈ کر گئے ہیں کہ مجھے اگر قرآن کی، حدیث کی یا اسلام کی کوئی بھی بات پتہ چلتی ہے تو میں نے اگر آگے نہیں پہنچائی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی حکم عدولی کی۔ تو اس لیے میرے بھائی تبلیغ کسی جماعت کے کام، کسی تبلیغ کی جماعت کوئی خصوصی جماعت کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہر مسلمان اس کے اندر شامل ہے۔ تو میں نے جو بھی سنا، آپ نے جو بھی سنا، وہ آگے پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ اللہ اشہد، کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ آگے سے صحابہ نے فرمایا اللہ اشہد، آپ نے صرف پہنچایا نہیں، آپ نے اس کا حق بھی ادا کیا۔ حضور نے اپنی آنکھیں مبارک اوپر کی آسمان کی طرف، کئی روایات میں آتا ہے شہادت کی انگلی اوپر کی، اور اللہ کو کہا اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ رہیے گا، اس شہادت پہ گواہ رہیے گا۔ اللہم اشہد 3 دفعہ اللہ کے نبی نے ان الفاظ کو دہرایا کہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ نہ میں نے صرف پہنچایا بلکہ اس کا حق بھی ادا کیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا۔ اس کے بعد یہ ساری چیز آج کی ذرا ہے جو ہم نے پڑھی، آج ایسے لگتا ہے کہ 2 پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ہے اور ایک پہ ہمارے عمل ہے، ٹوٹل برعکس 180 ڈگری ٹو سے ٹوڈے۔ لوگ کیا کہیں گے، کلچر کیا کہے گا، میں دنیا کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں، دنیا میں جینا بھی تو ہے، دنیا کو لے کے بھی ساتھ چلنا ہے، یہ سارے ہمارے اسٹوپڈ قسم کے آرگومنٹس ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے بھائی، this was the last time Allah spoke to the mankind۔ یہ آخری بار تھی جب اللہ تعالیٰ نے اس مین کائنڈ کے ساتھ بات کی ہے، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ویسے ہی ختم ہو گیا، آپ کو پتا۔ اور اگر ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کے بعد اگر ہمیں کون صحیح کرے گا، یہ وہ انسان ہمیں باتیں کر رہا ہے جو خوبصورت ترین انسان تھا جسمانی طور پہ، یہ وہ انسان ہمیں یہ باتیں کر رہے ہیں جن کا پسینہ جو ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، یہ وہ انسان ہیں جو براڈ چیسٹڈ ہیں، خوبصورت ہیں، اور کبھی کسی کے سامنے پست نہیں لگتے تھے، معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں کھڑے ہوتے تھے سب سے لمبے لگتے تھے۔ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے راتوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ورم پڑ جاتے تھے، یعنی کہ پاؤں سوج جاتے تھے کھڑے ہو کے اللہ کے آگے اس امت کے لیے دعائیں کر کر کے، اس امت کو میرے بچا لے، میری امت کو بچا لے، امتی۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہنڈیا جیسے پریشر کوکر جیسے آواز نکالتے ہیں نا، ویسے رات کو حضور کے رونے کی آواز آتی تھی، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ لیکن آج حضور کی ٹیچنگز اور ہمارے عمل مائلز اپارٹ ہے۔ آج کوئی خاتون پردہ نہیں کرنا چاہتی، مرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ لوگ کیا کہیں گے یار؟ آپ مجھے بتائیں، لوگوں نے آپ کے ساتھ قبر کے اندر جانا ہے؟ آپ کے والدین جو سب سے قریب ہیں یا بچے کہہ لیں، انہوں نے آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جانا، تو لوگ تو گئے بھاڑ میں ہماری طرف سے۔ تو وہاں جواب کس نے دینا ہے؟ 3 سوالوں کا جواب کس نے دینا ہے؟ میں نے آپ اکیلے دے دینا ہے؟
میرے لیے آگے کوئی میرے بہاف پہ کوئی لوگ جواب نہیں دیں گے، یا میرے والدین جواب نہیں دیں گے، یا میرے بچے جواب نہیں دیں گے، میں نے خود اپنے جواب دینے۔ تو اگر میں ان کو ہی دیکھتا رہوں گا تو بس پھر میں ادھر جواب دینے سے قاصر رہ جاؤں گا، معاذ اللہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم یہی دیکھتے رہے تو بس پھر اللہ معاف کرے ہمارا کوئی حال نہیں ہے۔ کیسے ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ کا حصہ ہے؟ ہماری کون سی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے لوگ کہیں گے یہ امت محمدیہ کا حصہ ہے؟ نماز 5% لوگ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ پتہ نہیں اللہ ماشاءاللہ کتنے لوگ دیتے ہیں۔ اس ملک کا فائنینشیل کرائسس ختم ہو سکتا ہے صرف زکوٰۃ اگر دے دی جائے۔ روزے معاذ اللہ آج کل آپ خود دیکھ رہے ہو، میں حیران ہوں، پہلے ایک تقدس ہوا کرتا تھا رمضان کا جو آج ختم ہو چکا ہوا۔ پہلے پاکستان میں کوئی اوپنلی کھاتا پیتا تھا تو اس کو 3 مہینے قید ہوتی تھی۔ آج سکولز میں، یونیورسٹیز میں اوپن اجازت ہے، کینٹینز کھلی نہیں ہے۔ پہلے تو کینٹینز نہیں کھلتی تھی۔ رمضان کا تقدس بھی ختم ہو گیا۔ وہ اکثر میں مثال آپ کو میں نے پہلے بھی شاید سنائی ہوئی ہے کہ ایک یہودی جا رہا تھا مسلمانوں کی بستی سے، اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا اور وہ کچھ کھا رہا تھا، اس نے اس کو زور سے تھپڑ رسید کیا۔ پتہ نہیں مسلمانوں کا رمضان چل رہا ہے، اللہ نے صرف اس بات میں اس کو ہدایت دی۔ تو پہلے یہودی بھی ہمارے روزوں کا تقدس کیا کرتے تھے، اور آج مسلمان اپنے روزوں کا تقدس نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جی آفٹر کمپلیٹنگ دا لیکچر، اللہ کے نبی نے پھر ظہر اور عصر پڑھی عرفات کے اندر ہی، اور اس کے بعد پھر جبل رحمہ جو آج آپ دیکھتے ہو وہ ایک پلر سا بنا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جا کے قبلہ رخ ہو کے دعا کی، اور کہتے ہیں اتنی لمبی دعا تھی کہ 5 گھنٹے گزر گئے، روایت میں آتا ہے 5 hours not a small time۔ یہ بھی ہسٹورین روایات میں آتا ہے، اس کے کوئی حدیث یا وہ نہیں ہے، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ظہر اور عصر ساتھ اکٹھی پڑھ لی تھی تو سن سیٹ تک دعا کرتے رہنے لگے ابھی۔ اس سے بھی آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈیوریشن کتنی بنتی ہے۔ اس کے بعد جی سن جب سیٹ ہو گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے نکلے اور پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعا میں شامل کیا، انسانوں کو، جنوں کو، ان کی طرف حضور کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تھا۔ میں اور آپ حضور کی دعاؤں کا حصہ رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے پوری سب سے بڑی اعزاز کی بات ہے دنیا میں۔ اب وہ اتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ہم اس چیز کو اپنانے کے لیے اتنا ہی تیار نہیں۔ اس کے بعد جی اسی طرح حضور نے طائف میں بھی دعا کی تھی، آپ کو یاد ہے کہ یا اللہ، آپ نے جو بوجھ میرے کندھوں پہ ڈالا، یہ میری ویکنس ہے کہ یہ لوگ میری بات سننا نہیں چاہتے، یا میں ان سے بات کرتا ہوں تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں اور طائف کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں جو دین اسلام کی بات سننا چاہتے ہیں؟ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب کوئی مجھ سے اسلام کی بات کرے تو منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ تو مولوی شروع ہو گیا ہے، پتہ نہیں کی یار لیکچر دینا شروع ہو گیا ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو طائف کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا۔ اس کے بعد جی سن سیٹ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے، وہاں جا کے مغرب پڑھی اور پھر اپنے اینیملز کو سیٹل ڈاؤن کیا، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی صلاۃ العشاء بھی ادا فرما لی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسٹ فرمایا، اور صبح فجر پہ ارلی مارننگ جو ارلی پارٹ ہوتا ہے فجر کا، اس پہ اٹھ کے
یہ واحد رات ہے جس پہ حضور نے تہجد نہیں پڑھی. کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. میرے بعد جو آئیں گے لوگ وہ پہلے تھکے ہوں گے, وہ پھر رات کو اس تصرف میں نہ پڑ جائے کہ تہجد پڑھیں. ریسٹ کیا اللہ کے نبی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کبھی نہیں چھوڑی پوری عمر, لیکن اس رات کو چھوڑ دی صرف میرے اور آپ کی خاطر, کمفرٹ کے لیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے. صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد مشعر الحرام میں چلے گئے, اور اس کے بعد جب سن رائز ہوا تو حضور واپس منا آ گئے. اور منا آ کے یہ پیلٹنگ آف سٹون یعنی کہ رمی کی 10 ذی الحج کی. 10 ذی الحج ہمارے ہاں عید ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی اپنے کمپینینز کو, یہ جو مناسک میں ادا کر رہا ہوں اس کو فالو کرتے جاؤ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا اسی طرح سارے گروپس نے جو کمپینینز تھے انہوں نے آ کے بھی یہ رمی کا جو ہے روپر ادا کیا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک لیکچر ان کو دیا, اور وہ لیکچر مور اور لیس وہی تھا جو میں نے آپ کو بتایا. جو 5 دن کے لیکچرز تھے یہ مور اور لیس سملر تھے, اسی میں ریپیٹ نہیں کروں گا. یہاں پہ حضور نے ایک بات کی کہ جو صرف ایڈیشنل بات ہے وہ میں بتا دوں کہ دس ٹائم مے بی مائی لاسٹ ایئر کہ میں آپ سے مل رہا ہوں حج پہ. شاید میرا آخری حج ہو آپ کے ساتھ. اگلے سال شاید آپ مجھے یہاں نہ دیکھیں. آپ امیجن کریں کہ صحابہ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت, جو کہ اپنے بلیوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھ رہے تھے, جنہوں نے لٹرل سینس میں اپنی زندگیوں کی قربانیاں دی ہیں. ہماری طرح نہیں جو صرف لپ سروس کرتے ہیں, جنہوں نے لٹرل سینس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح شام راتیں گزاری ہیں, ان کی خاطر قربانیاں دی ہیں, شہادتیں دی ہیں. تو ان کی محبت کا لیول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوگا. اور جب انہوں نے یہ بات سنی ہوگی تو ان پہ کیا گزری ہوگی کہ کیا حضور اب ہمارے درمیان میں نہیں رہیں گے. حضرت معاذ بن جبل کو تو بتا دیا تھا حضور نے, لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا, اگلی دفعہ جب آپ آؤ گے تو میں نہیں ہوں ادھر. اور جب پہنچے تو جنازہ حضور کا جنازہ تیار ہو رہا تھا. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاء اللہ تبارک اللہ اپنے جو اینیملز سے جو وہ مدینہ منورہ سے لائے ہوئے تھے 63 اونٹ اپنی ہاتھ مبارک سے خود ذبح کیے. 63 اور اونٹ بھی ایسے تھے کہ وہ خود سر جھکا دیتے تھے اللہ کے نبی کے آگے. اور باقی جو 37 ہیں یعنی کہ 100 اونٹ اللہ کے نبی نے ذبح کیے, باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ باقی 37 آپ ذبح کر دیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باربر کو بلایا اور اپنا ہیڈ شیف کروایا. اور اس کے بعد یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو مجھے اور آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے خصوصی دعا فرمائی جو اپنا ہیڈ شیف کراتے ہیں, یعنی کہ جو ٹینڈ کرواتے ہیں, میں دوسری زبان میں بات کروں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ان کے بارے میں تو دعا کر دی جو ہیڈ شیف کراتے ہیں, ان کے بارے میں کیا ہے جو ٹرم کرواتے ہیں؟ تو حضور نے پھر یہ جواب دیا کہ may Allah bless those who have got their head shaved. کہ اللہ ان کے لیے ابھی بھی رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اپنا ہیڈ شیف کرایا. دوسری بات پہ پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کے لیے کیا حکم ہے جنہوں نے ٹرم کرایا؟ حضور نے پھر ایک جواب دیا. تیسری بار پوچھا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہی جواب دیا کہ may Allah bless those who have got their head shaved. چوتھی بار جب پوچھا گیا تو اس میں حضور نے پھر اس دعا کو بھی ایڈ کیا and also who have got their head trimmed. جس کا کیا مطلب ہے کہ 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان کو جنہوں نے سر منڈوایا, اور 1 بار دعا دی جنہوں نے سر ٹریم کروایا, یعنی کہ جنہوں نے 1/3 بال اتروائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے سر منڈوانے کی. ٹریم کرانا بالکل جائز ہے, لیکن حضور کی دعا یاد رکھیں. یہ مجھے بھی نہیں پتہ تھی ویسے, آپس کی بات ہے فرسٹ ٹائم آئی لرن دس اباؤٹ کہ حضور نے 3 دفعہ دعا دی ایسے انسان کو جو یہ کرواتا ہے. تو میرے بھائیوں, کیا اللہ کا
اللہ کے نبی یہ دعا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے یا بالوں سے محبت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے؟ لوگ کو کہ یار میں ٹنڈو کر کے کیسا لگوں گا، بال دعا دیں گے، لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو میرے اس سے اگر میں محروم رہ گیا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے ایک بات بتائیں، انسان اگر نیچرلی طور پہ گنجا ہو جائے تو کیا کر سکتا ہے؟ پیسے خرچ کرے گا بیچارہ، ٹرانسپلانٹ کرائے گا، سب کچھ، کئی لوگ وہ بھی نہیں کراتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کین یو چیلنج اینی ون؟ تو کیا ہم حضور کی اس چھوٹی مطلب کہ اس دعا کو معاذ اللہ اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں؟ یا اپنے بالوں کا محبت ہمارے دلوں میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بھی ایک لیسن ہے جو کہ مجھے اور آپ کو لرن کرنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے لیے اس وقت امپورٹنس کس چیز کی ہے۔ اس کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 ذی الحج کو تشریف لے گئے، کہاں؟ جانور ذبح کیے۔ 10 ذی الحج کو آپ کو پتہ جانور ہم بھی ذبح کرتے ہیں، اور اس دن ساری نمازیں منی میں پڑھی، منی میں دن گزارا، اور 11 ذی الحج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بیت اللہ، اور بیت اللہ جا کے طواف افادہ یعنی یا طواف زیارہ جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پہ طواف زیارت کے نام سے زیادہ، لیکن طواف افادہ بھی اس کا ایک نام ہے، یہ پرفارم کیا، اور اس کے بعد واپس منی آئے، اور پھر اگلے دن جا کے پھر جو اگلے 3 دن تھے یعنی کہ 11 12 13 یعنی کہ 13 تک رمی کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ پتھر مارتے رہے تینوں جمرات پہ، تینوں شیطانوں کو، اور اس کے بعد جب انہوں نے کمپلیٹ کر لیا یعنی کہ یوم تشریق کمپلیٹ ہو گئے، تو پھر آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو یہ خبر تھی بیسیکلی۔ اس خبر کے اندر کیا تھا کہ ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشیس دا موسٹ مرسیفل، اللہ نے اپنی مدد سے آپ کو فتح یاب کیا، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ سے فارگیونیس مانگتے رہیں۔ صحابہ بہت خوش ہوئے سورہ اذا جاء کے اوپر، لیکن ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اس کی تفسیر جا کے ہم پوچھیں، اور امام المفسرین میں نے وہ ہدایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رو رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اس کی تفسیر بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سورج جو ہے نا، یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم اس دنیا میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ یہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے ایک خبر ہے۔ اب آپ عربی تو دیکھیں نا، سارے جانتے ہیں، لیکن تفسیر کس کے پاس تھی؟ سیدنا ابن عباس کے پاس۔ اس کے بعد یہ اب اس مشن کی ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے، وہ ڈیلیور کر دیا گیا ہے، اور شاید اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا 13 ذی الحج کو جانے سے پہلے کہ دیکھو میں تمہارے درمیان میں 2 چیز چھوڑتا جا رہا ہوں، اگر ان کو پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری سنت ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ جو حضور نے رمی فرمائی ہے وہ ہمیشہ زوال کے ٹائم کے بعد کی ہے۔ زوال کا ٹائم آتا ہے نا ظہر سے پہلے، تھوڑا سا اس کو پاس کر کے پھر حضور رمی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بھی دیکھ لیا، حضور کا عمرہ بھی دیکھ لیا۔ اب میرے اور آپ کے لیے آسان ہے اس سنت کے مطابق حج اور عمرہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، ہم اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے تو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ کی طرف رخ کیا، اور مکہ میں جا کے طواف الوداع کیا،
یا جو آج بھی حجاج کرام جاتے ہیں وہ طواف الوداع بھی کرتے ہیں. یہ جو وقوف عرفات ہے اس کے بغیر تو حج ہوتا نہیں. طواف زیارت جو ہے وہ واجب ہے, اور واجب بھی چھوٹ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ حج انکمپلیٹ رہ جاتا ہے. طواف زیارت ضروری ہے, پر ایک طواف وداع ہے, یعنی کہ جب یو آر لیونگ مکہ تو آپ طواف وداع کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ لیٹس لیو فار مدینہ نو, اب مدینہ منورہ واپس چلیں. تو پھر صحابہ اکرام جفا کے مقام پر کھٹے ہوئے. وہاں پہ حضور نے دوبارہ ایک لیکچر دیا اور بار بار اس بات پہ زور دیتے رہے کہ آپس میں لڑنا مت, آپس میں لڑنا مت. شاید اللہ کے نبی کو یہ پتہ تھا کہ میرے بعد فتنے آئیں گے, اور پھر امت مسلمہ میں کتنے آئے. اور چلیں ایز اے اولڈ کنٹریز میں تو لڑائیاں ہوتی رہی ہیں, انڈیویجولس کتنے لڑائیاں کرتے ہیں. میرے خیال سے سب سے زیادہ ڈر جو اللہ کے نبی کے دل میں تھا وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے, ایک دوسرے سے لڑائیاں کریں گے اور یہ کفر کر دیں گے. کیونکہ اس دن میں نے حدیث میں آپ کو بتایا تھا کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. تو اللہ معاف کرم کرتے ہیں, آرام سے آج یہ جو جان لے لیتے ہیں لوگ فور نتھنگ, کچھ بھی سمجھے بغیر. اور بار بار اس چیز پہ بھی زور دیتے رہے, جس طرح شروع میں بات ہوئی تھی یا بینڈ میں بھی وہی بات ہے کہ تمہاری زندگیاں, تمہاری دولت, تمہاری عزت سب سیکرڈ ہے, سب سیکرڈ ہے. حتیٰ کہ مکہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے بھی زیادہ سیکرڈ ہے. یعنی کہ ایک مسلمان کی عزت اور حرمت جو ہے وہ کعبہ کی, اللہ تعالیٰ کے نزدیک کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. اس سے بڑا کیا سٹیٹس دینا اللہ نے, اللہ کے نبی نے اور اللہ نے ہمیں. لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وارننگ دی کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. اس کے معاملے میں, اپنے خاندان والوں کے معاملے میں, یعنی کہ اہل بیت کے معاملے میں. ہم, میری اور آپ کی نماز کا کریکولم ہے اللہم صلی علی محمد, یعنی کہ سلامتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, وآل محمد, ان کی آل اولاد پر, یعنی کہ اہل بیت پر. یہ کریکولم بن گیا ہے, میں نے اور آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایسا خوبصورت بنا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے فیملی ممبر سے ڈیل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا, کیونکہ ان کو دکھا دیا گیا تھا شاید پہلے کہ فیملی کے ساتھ کیا ہونے جائے گا. اس کے بعد جی آپ کو پتہ ہے کہ حضور پہ ایک دفعہ درود بھیجیں, اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں واپس نازل فرماتے ہیں. اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتے, 10 گنا واپس کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے راستے میں تھے تو ذوالحلیفہ پہ رکے. ذوالحلیفہ تھوڑا سا ہی باہر ہے مدینہ سے. اگر آپ انشاءاللہ عمرے یا حج پہ جائیں, ایک مسجد ہے جہاں آپ نے احرام کی نیت کرنی ہوتی ہے, اس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں. وہاں رات رکے اور خبر بھجوا دی کہ ہم صبح انشاءاللہ مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے. اور جب صبح مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو دیکھا, اور جو پیس اپنی سٹی کا تھا وہ حضور نے محسوس کیا. اور محبت, جیسے مکہ سے پہلے محبت تھی, اب وہ محبت مدینہ منورہ کے لیے کنورٹ ہو چکی تھی. اور آج بھی میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج آپ مدینہ جائیں تو آپ کو جو پیس وہاں محسوس ہوگا وہ شاید پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا, بلکہ یقیناً کہیں نہیں ہوگا. اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں انٹر ہو رہے تھے, حضور کے یہ الفاظ سے بار بار جو دہرا رہے تھے, اور وہ یہ تھے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف اللہ کے. اس نے اپنا وعدہ سچا کیا, اس نے اپنے بندے کو اسٹرینتھ دی, اس کی آرمی کو اسٹرینتھ دی, اور سنگولرلی یعنی کہ دشمن پہ فتح یاب فرمایا. اور سارے الائنس پہ, یعنی کہ جو جوز کا الائنس تھا, جو کفار مکہ کا الائنس تھا, سب پہ اللہ نے فتح یاب فرمایا. These were the last words which Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said while entering مدینہ منورہ. اور اب حضور کے اگلے چند کچھ مہینے
مدینہ منورہ میں گزریں گے انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے اگلے ہفتے میں اس کو ہم ختم کر دیں گے. اللہ توفیق دے سیرت کو پورا کرنے کی. آخری بس سب یہ ہے حضور کے آخری لمحات جو کہ گزرے مدینہ منورہ میں، پھر بیماری آ گئی، اور پھر جو آخری ٹائم میں حضور نے جو معاملات کیے وہ انشاءاللہ اگلے اس میں ہم کوشش کریں گے ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بڑی بات ہے میرے بھائی ان چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ چیز لے کے جائیں یہاں سے کہ آئندہ سے میں کسی مسلمان کی عزت نفس پہ حملہ نہیں کروں گا. آئندہ سے میں کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو کبھی لوگوں کے سامنے اچھالوں گا نہیں. آئندہ سے کسی مسلمان کی جان مال کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھوں گا. یہ اتنا ہی سیکرڈ ہے جتنا 9 ذی الحج ہے، جتنا ذی الحج کا مہینہ ہے، جتنا مکہ مکرمہ ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبہ کی حرمت مسلمان کی حرمت سے کم ہے اللہ کے آنکھوں کھولنے سے. تو یہ چیزیں سیکھ کے جائیں. اتقوا اللہ 3 دفعہ کا ڈرو کس کے معاملے میں؟ اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے، جن کو تم نے اللہ کے نام پہ حاصل کیا، اس کو سیکھیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر اس چیز پہ بھی وارن کیا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پکڑ رکھ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کا یہ کلام، اس سے کنیکٹڈ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. دوسری میری سنت ہے. اور تیسری چیز جو حضور نے فرمائی کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا جو اللہ معاف کرے ہمارے گلے پڑ جائے. کچھ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں داہنی ہاتھ کی طرف سے ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے. اب یہ کیا مشکل کام ہے موجود ہے؟ سنت سمجھ کے اگر آپ صرف یہ کام کر لیں تو کیا مشکل ہے اس میں؟ وہ عبادت بن جائے گا. جوتا پہننا عبادت بن جائے گا، کنگھی کرنا عبادت بن جائے گا. مطلب اسلام از سچ اے ایزی ریلیجن ٹو فالو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں ایسے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف. یہ ایک خاص خیال کرنے کی ضرورت ہے. یہ عزت بھی ہے، حرمت بھی ہے کہ قبلے کی آپ اس کی طرف نہ منہ کریں نہ اس کی طرف پشت کریں. تو جب بھی باتھ رومز آپ گھروں میں بھی ڈیزائن کرواتے ہیں یا ادھر بھی ڈیزائن کرواتے ہیں تو اس کا ڈائریکشن ٹوٹلی ایسے رکھیں جو مشرق یا مغرب کی طرف ہو، قبلے کی طرف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو اگر اس کے ساتھ نہیں چل رہا تو کھڑا ہو جائے تاکہ جنازہ آگے نکل جائے، یا آگے جانے کی بجائے خود جنازہ رکھ دیا جائے. یعنی کہ بیسکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنازے کے آگے نہیں چلا جاتا، جنازے کے پیچھے چلا جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے آگے سے جنازہ گزر رہا تھا آپ رک جائیں اور اس کو جانے دیں. اگر آپ نہیں چل رہے اس کے ساتھ تو اس کی رسپیکٹ میں اس کو جانے دیں. جب قاریوں کی ایک جماعت کو شہید کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں سب سے زیادہ کبھی غمگین رہے ہوں. یعنی کہ جو حافظین قرآن ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ان کی امپورٹنس تھی کہ حضور نے 1 مہینہ قنوت نازلہ پڑھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا. آپ کو یاد ہے یہ ہم نے پڑھا تھا سیرت میں پیچھے، حضور نے 1 مہینہ تقریباً قنوت نازلہ پڑھی تھی. رسول اللہ یہ وہی لوگ تھے جو غالباً غسان ٹرائب کی طرف بھیجے گئے تھے، اور یہ سارے وہ تھے حافظین تھے جن کو شہید کر دیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے 3 سفید سوتی دھلے ہوئے کپڑوں میں کفن دیا گیا. اس میں نہ قمیض موجود تھی نہ امامہ موجود. یعنی کہ 3 مردوں کے لیے 3 ہیں اور عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہیں کفن کے لیے. یہ مجھے اور آپ کو یار یہ ایٹ لیسٹ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ کفن کے کیا معاملات ہیں، غسل کے کیا معاملات ہیں. ہم اس میں محتاجی نہ برتیں.
کہ ہمیں کوئی آ کے ہمارے مردے کو غسل دے، اللہ توفیق دے کہ بیٹا اپنے باپ کو یا باپ اپنے بیٹے کو خود غسل دے، خود جنازہ بھی پڑھائے اور بلکہ خود نکاح بھی پڑھائے. یہی اصل وراثت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یمن سے آئے تھے، حضور کے جو تھے، حضور کو یمن سے خصوصی محبت تھی میرے بھائی. ان کے جو حضور کا جو وہ تھا کفن، وہ بھی یمن کا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کہ اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے، مسلمان ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا. یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جن کے 3 بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ اگر فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ماں باپ کو جنت کا تحفہ دے دیتے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا وہ جنت میں جائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا. اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون سا ہوگا، یعنی کہ لال ہوگا، اور خوشبو مشک جیسی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی برتن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تمہارے کسی برتن میں سے کچھ پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھو کے پاک کر لو. 7 مرتبہ دھو کے پاک کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہو گیا. اس کے بعد جی اور ایک اور معاملہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت زینب، ان کے غسل میں یہ ہدایت فرمائی کہ جب بھی کسی مردے کو غسل دو سب سے پہلے اس کے اعضائے وضو دو اور ہمیشہ رائٹ ہینڈ سے شروع کرو. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے جو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو اس وقت انسٹرکشنز جاری فرمائی تھیں.